قادیانی خواتین آپ کا میسج جو ہے اس وقت پوری دنیا میں سن رہی ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ جس طرح آپ نے تحقیق کی ہے، کیا آپ ان کو یہ دعوت دینا چاہیں گی کہ وہ بھی تحقیق کریں، اس یہ جو اندھی تقلید میں وہ مبتلا ہیں اس وقت قادیانیت کی، اس کو چھوڑیں، تحقیق کریں اور وہ بھی اسلام قبول کریں؟ ہاں جی، میں قادیانی بہنوں کو اور بیٹیوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی پڑھو، دیکھو، اگر پڑھ نہیں سکتے کیونکہ کتابیں تو ہوتی نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ یوٹیوب پہ دیکھو کتنے لوگ جو ہیں وہ قادیانیت انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے بھی تو دیکھا ہے، آپ ان کو سن لو وہ کیسے انہوں نے قادیانیت چھوڑی ہے، مرزا کے جھوٹ پکڑو، اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ آپ لوگ اتنا چندہ دیتے ہو، وہ چندہ کہاں جاتا ہے؟ ہر مہینے وہ چندہ لینے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ نے نہیں بڑھوانا پھر بھی آپ کا چندہ بڑھاتے ہیں، تو وہ چندہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ پوچھیں، بلکہ آپ لوگ پوچھیں یہ آپ لوگ کہاں استعمال کرتے ہو ہم سے ہر مہینے لے کے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اپنے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کرتی ہیں؟ روحانی طور پہ کیا تبدیلی محسوس کرتی ہیں؟ اور مسلمانوں نے کس طرح ویلکم کیا آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد؟ مسلمانوں نے تو الحمدللہ ہر جگہ بہت پیار ملا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد میرا بہت اچھا تعلق بن گیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور بڑھ گئی ہے، اور یہ ختم نبوت کے بارے میں اب خطبہ نبوت سے بھی محبت ہے، اور میں بھی یہ ختم نبوت کا کام اب کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ذریعہ بنائے دیگر قادیانیوں کے اسلام قبول کرنے کا بھی۔ ناظرین، جو قادیانی ہیں اسپیشلی ہمارا ہمیشہ ان کے لیے یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ وہ بھی تحقیق کریں۔ ہم تقریباً ہر ویڈیو میں جو ہے وہ ہم ان کو یہ پیغام ضرور دیتے ہیں کہ وہ بھی تحقیق کریں۔ اب وہ تحقیق کرنے کی وجہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو ان کی کتابوں سے دور رکھا جاتا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ قادیانی ہمارے ساتھ جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو روحانی خزائن ہیں یا مرزا قادیانی کی دیگر جو کتب ہیں یا قادیانیوں کی جو دیگر کتابیں ہیں وہ ان کے گھروں میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو کتابیں ہیں یہ آپ کے جو مربی ہیں ان سے طلب کریں، اور جو ہم آپ کو حوالے پیش کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے کیا کیا گستاخیاں کی ہیں۔ نعوذ باللہ، مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ ثانی محمد ہونے کا بھی تھا، خود مرزا غلام قادیانی نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے جو گستاخانہ اور کفریہ عقائد ہیں، خدا را ان کو جا کر دیکھیں، پڑھیں، تحقیق کریں۔